زرداری کی 7 دن کی جیت کا سحر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مارچ کی 5 تاریخ کو ان کے ساتھی ایک زرداری سب پر بھاری کا سیاسی منتر جپ رہے تھے اور وفادار یوسف رضا گیلانی کی جیت کو زرداری کا طلسماتی کرشمہ گردان رہے تھے۔ عمران خان کی حکومت بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب ان نالائکیوں اور نااہلوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہے۔ وسیم اکرم پلس بزدار صاحب بس جانے ہی والے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے اقتدار کی راہداریوں میں سازشی تھیوریوں کی گردش زرداری کے وفاداروں کے اپوزیشن اتحاد کے گرد مستقبل کی جیت کے پھیرے نواز شریف اور ان کے وفاداروں کے اسٹیبلشمنٹ پر وار جاری۔ فضل الرحمان زرداری کی عارضی جیت کے باعث سیاسی طور پر خاموش۔ ناظرین، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، دوسری طرف حفیظ شیخ کی شکست کے بعد عمران خان نے 1992 کے ورلڈ کپ کی طرح ایک زخمی ٹائگر کا روپ دھار لیا ہے۔ زرداری نواز شریف کے خلاف چور اور لٹیرے کے القابات کو ہر بیان میں لازمی قرار دینا، گیلانی پر ووٹوں کی خریداری کا الزام، ان کے ساتھیوں کا بپھرنا، ہر ٹاک شو میں سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں اپنی جیت کو یقینی ثابت کرنا تھا۔ ہر قیمت پر جیت، ہر ٹی وی اسکرین پر خان صاحب کے ساتھی شبلی فراز صاحب غصیلے انداز میں بیانات، زبان ہے کہ پھسل ہی جاتی ہے۔ رات کے ایک ٹی وی شو میں انہوں نے بیان داغ دیا کہ حکومت ہر بار اختیار کرے گی۔ جو اپوزیشن اختیار کرے گی، فٹ بال میں اپوزیشن کو اگر ہاتھ استعمال کی اجازت ہوگی تو کیا حکومت صرف ٹانگوں سے کھیلے گی؟ بیان میں جائز اور ناجائز طریقہ کے استعمال پر خوب واویلا ہوا۔ صبح شبلی فیاض صاحب نے بیان کی تصحیح کرتے ہوئے جائز اور سیاسی حربے کے استعمال کی وضاحت کی۔ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو خیر ہوا اور ہو گیا۔ ناظرین، 7 دن بعد یعنی 5 مارچ کے بعد 7 دن کے بعد 12 مارچ ایک تاریخی دن تھا۔ گیلانی بمقابلہ سنجرانی، عمران خان حکومت بمقابلہ اپوزیشن اتحاد یعنی 11 جماعتیں۔ ایک بڑی لڑائی کا سما بالکل ویسا ہی جیسے ہمارے بچپن میں گاؤں دیہات میں باہر سے آئے پہلوانوں کے مابین بڑے دنگل کا سما ہوتا ہے۔ ناظرین، اپوزیشن کا پہلوان گیلانی اور مد مقابل صادق سنجرانی، جنہیں شیخ رشید نے ریاست اور حکومت کا نمائندہ قرار دیا تھا۔ ہم انہیں حکومت اور ریاست کا پہلوان کہنے کی گنجائش لے لیتے ہیں۔ الیکشن کی رات ایک طرف حکومت اور اتحادیوں کے سینیٹرز جمع تو دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کے سینیٹرز۔ وفاداریوں کی قسمیں اور وعدے، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دنگل کے فکس ہونے کا دونوں جانب شبہ تھا، اور ناظرین یقیناً ایسا ہوا بھی ہوگا۔ ایک طرف قسمیں لی جا رہی تھیں اور دوسری جانب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ پرویز خٹک اور صادق سنجرانی نے سینیٹر سے قرآن پاک پر حلف لینے کی کوشش بھی کی۔ بیرسٹر علی ظفر اور کچھ دوسرے سینیٹرز نے تحفظات کے بعد زبان پر اعتبار کو ترجیح دی کہ زبان پر اعتبار کر لیا جائے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے 7 دن قبل حفیظ شیخ کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ سینٹ کی چیئرمین سیٹ جو حاصل کرنا تھی، اپوزیشن اور سیاسی حلقوں میں ثابت کرنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے مابین اپوزیشن درار ڈالنے کی جو کوشش کر رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، وہ کوشش اپوزیشن کی کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستانی سیاست میں بدقسمتی سے چاہے حکمران جماعت کے سیاستدان ہوں یا پھر اپوزیشن جماعتوں کے محاذوں پر جمہوریت کی جنگ میں مصروف نظر آنے والے گھاگ سیاستدان بیشتر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کو ایک تمغہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک تمغہ سمجھتے ہیں۔ نواز شریف ہوں یا زرداری یا پھر مولانا، سب کی نگاہیں اس سیاسی دنگل پر لگی ہوئی تھی۔
زرداری کی سیاسی ساکھ ہر داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، زرداری کی سیاسی ساکھ جو تھی وہ داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی مولانا اور نواز شریف کو اسمبلیوں سے استعفے سے باز رکھا تھا اور ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے پر راضی کیا تھا۔ ضمنی انتخاب میں اپوزیشن کی جیت اور گیلانی کی حفیظ شیخ کے مقابلے میں فتح کے بعد زرداری کی سیاسی شخصیت کا وزن بڑھ چکا تھا اور بس یوں سمجھا جا رہا تھا کہ بازی پلٹنے ہی والی ہے۔ سینٹ میں خفیہ پولنگ کے تحت ووٹوں سے قبل ڈرامہ اور ایک تنازع۔ نواز شریف کے ساتھی سینیٹر مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر، جو پولنگ بوتھ میں غیر قانونی طور پر نصب کیے گئے کیمروں کا انکشاف کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا اور سوال کہ سینٹ بلڈنگ میں سیکیورٹی کس کی ذمہ داری تھی۔ اپوزیشن کے الزامات سمجھنے والوں کے لیے اشارے ناظرین کافی تھے۔ بالآخر جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو گیلانی کے حق میں ڈالے گئے 7 ووٹ مسترد قرار دیے گئے۔ جی ہاں ناظرین، 7 ووٹ مسترد قرار دیے گئے۔ پریزائڈنگ افسر مظفر شاہ صاحب، جو حکومتی اتحاد کے جماعت کے تعلق رکھنے والے ہیں، فیصلہ کہ مہر گیلانی کے نام پر لگائی گئی ہے، نہ کہ ان کے نام کے سامنے والے خانے میں۔ اپوزیشن کا احتجاج کہ خانہ کے اندر مہر لگی ہے، اس وجہ سے مظفر شاہ کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ ایک قانونی جنگ تو سامنے نظر آ رہی تھی کہ اپوزیشن اب اس فیصلہ کو عدالت میں چیلنج کرے گی، لیکن سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے یہ کون سے 7 سینیٹرز ہیں جنہوں نے کھانا خراب کیا۔ جی ہاں ناظرین، دوسری سائڈ کا کھانا خراب کر دیا اپوزیشن کا۔ پیپلز پارٹی کے مظفر شاہ کے فیصلے پر اب احتجاج کر رہی ہے، تو الیکشن کمیشن میں ان کی ثالث کی حیثیت پر پہلے اعتراض کیوں نہیں کیا گیا؟ جی ہاں ناظرین، مظفر شاہ صاحب ناقدین کی نظر میں کئی دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ کی اڑن تشتری میں سوار رہے ہیں۔ تنازعات سے بھرپور سینٹ الیکشن میں کسی کی جیت ہو یا شکست، بدقسمتی سے پاکستان کے داغدار سیاسی نظام کی عکاسی ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں زرداری کے بیانیے کو دھچکا پہنچا۔ آنے والے دنوں میں نواز شریف اور مولانا کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ حاوی نظر آئے گا۔ زرداری اور پیپلز پارٹی کو مولانا اور نواز شریف کے ساتھ لانگ مارچ اور دھرنے کی سیاست کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ادھر سنجرانی کی جیت سے مسائل کے انبار تلے دبی عمران حکومت کو رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔ سینٹ میں اپوزیشن کو معمولی برتری حاصل ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کو ایک معمولی سی برتری حاصل ہے جو آئندہ قانون سازی کے مراحل میں لازماً رکاوٹ بنے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ اگر پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کے لیے سیاسی سٹیکس ختم ہو جائیں گے تو گھٹن ماحول میں پاکستان کی سیاست نظام سے ٹکراؤ والا خطرناک رخ اختیار کرے گی۔ سیاسی کھیل طلسماتی سیاست کی بھول بھلائیوں کی نظر ہو گیا تو نظام کی تباہی کا ڈر ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر سیاسی کھیل طلسماتی سیاست کی بھول بھلائیوں کی نظر ہو گیا تو نظام کی تباہی کا ڈر ہے، یعنی کہ نظام لپیٹا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔